ہمارے اور آپ کے گھر کی لڑکیاں ٹیکا لگاتی ہیں، ٹیکا، اور یہ چیز ہم نے صرف بہار اور بنگال میں دیکھی ہے. یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے. آپ اپنے گھر میں اپنی بہنوں، بیٹیوں، بیویوں سے کہو کہ یہ ٹیکا لگانا بند کریں. بندی لگاتی ہے یہ. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی ماں، بہن، بیٹیاں کل قیامت کے دن غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائی جائیں؟ دنیا، اللہ کے نبی سے پوچھا، یہ ہاں، فرمایا کہ ایسا کیوں؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، اللہ رب العالمین دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دے گا. آج دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی گئی ہے. کہیں سے بھی ملے مال، بس مال آئے، اور جتنا آئے وہ ہم تک رہے، ہم آپ کو نہیں دیں گے. اس دنیا کی ہرس نے اور لالچ نے ہمیں بالکل کتا بنا دیا ہے. ہمارے اور آپ کے گاؤں میں ایک بیل مرا پڑا ہے، ایک بیل مر گیا ہے. سنیے ایک مثال، ایک بیل مر گیا ہے اور اس مرے ہوئے بیل کے پاس ایک کتا آیا ہے اور اس مرے ہوئے بیل کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے. اس مرے ہوئے بیل کی بدبو دوسرے کتوں کو لگی، دوسرے کتے بھی اس مرے ہوئے بیل کا گوشت کھانے آ رہے ہیں. لیکن یہ کتا جس نے سب سے پہلے اس بیل کے گوشت پر منہ مارا، وہ کتا جب دوسرے کتے کو آتا ہوا دیکھتا ہے تو بھونکتا ہے، اپنا دانت دکھاتا ہے، اپنا پیر اٹھاتا ہے اور بھونک بھونک کر اس کتے کو وہاں سے بھگا دیتا ہے. اس کتے سے پوچھو کہ تو کتنا گوشت کھا لے گا؟ 2 کلو، 3 کلو، 4 کلو، زیادہ سے زیادہ 5 کلو. لیکن یہاں تو 3 کنٹل ہے. مرا ہوا بیل، اس کا وزن 3 کنٹل ہے. تو کتنا کھا لے گا؟ 2 کلو، 3 کلو، 4 کلو، زیادہ سے زیادہ 5 کلو. لیکن کتے کو یہ گوارا ہے کہ بقیہ گوشت بیکار ہوتا ہے، ہو جائے، لیکن دوسرے کتے کو ہم نہیں کھانے دیں گے. آج یہی صفت ہمارے اندر آ گئی ہے. یہ سننا پڑے گا تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. ساری دولت ہمیں مل جائے، لاٹری خریدی، لگ گئی اور 5 لاکھ مل گئے. اب اس 5 لاکھ میں ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کتا. IPL میں سٹا لگایا، جیت گیا 5 لاکھ، اب ہم ہی کے پاس رہے، دوسرے کے پاس نہیں. اس کو کہتے ہیں مرے ہوئے بیل کا گوشت کھانے والا کتا. میں بولوں گا یہ، اور اس کے باوجود جو کھیلے گا وہ سوچے گا کہ مولانا جرجیز نے کتا کس کو کہا تھا. تصور کرو کہ ہماری حالت کیا ہو چکی ہے. جبکہ حالت یہ تھی کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میرے چند غلام ہیں، میں نے ان کو خریدا ہے، میرے چند غلام ہیں، کبھی کبھی وہ ہمارے مال میں خیانت کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ ہم کو جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں. میں ان کی خیانت کرنے پر ان کو تھوڑی بہت سزا بھی دیتا ہوں، مارتا بھی ہوں. اے اللہ کے نبی، کیا یہ ظلم تو نہیں ہے؟ بھائی وہ خیانت کرتے ہیں، چوری سے ہمارا مال چرا لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں ہمیں. اگر میں ان کو مارتا ہوں تو قیامت کے دن مجھ سے حساب و کتاب تو نہیں ہوگا؟ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سوال، قیامت کے دن کوئی حساب و کتاب تو نہیں ہوگا ہم سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ترازو لائی جائے گی. اس صحابی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ادھر سنو، اس صحابی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ قیامت کے دن ترازو لائی جائے گی اور اس ترازو کے اندر ان کی خیانت، ان کا دھوکہ رکھا جائے گا. جو انہوں نے تمہارے مال کی چوری کی ہے اور تمہارا مال چرایا یا دھوکہ دیا، اس کو ایک طرف رکھا جائے گا، اور تم نے ان کو مارا ہے، سزا دی ہے، اس سزا کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھا جائے گا. اور جب ترازو اٹھائی جائے گی، اگر تمہاری سزا اٹھ گئی اور ان کے دھوکے کا پلڑا جھک گیا تو ان کو سزا ملے گی جہنم کے اندر. اور اگر تم نے ان کو مارا،
اگر تمہارا ظلم کا پلڑا جھک گیا اور ان کا دھوکا اور ان کی خیانت کا پلڑا اٹھ گیا تو قیامت کے دن تمہیں سزا دی جائے گی، یعنی تم نے ان کو ان کے دھوکے اور ان کی خیانت سے زیادہ سزا ان کو دی ہے تو تمہیں سزا دی جائے گی جہنم کے اندر۔ یہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، تب تو پھر پتہ نہیں ہماری سزا کتنی زیادہ ہوگی۔ اب تو بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے میں ان تمام غلاموں کی چھٹی کر دوں، ان کو میں رہا کر دوں، ان کو آزاد کر دوں۔ وہ صحابی دوسرے دن آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے، میں نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ یہ ہے جہنم کا ڈر، یہ ہے حساب و کتاب کا ڈر جو ہمارے اندر نہیں ہے، ہونا چاہیے، ہمارے اندر نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہوں نے سوچا ہم نے ان کو جو سزا دی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جرم سے زیادہ ہو اور پھر ہمیں جہنم میں ڈالا جائے۔ انہوں نے سارے قیدیوں کو، سارے غلاموں کو آزاد کر دیا، سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی نے اپنے غلام کا کان مروڑا۔ ایک دن کہنے لگے ادھر آؤ، میں نے ایک دن تمہارا کان مروڑا تھا، آج تم بھی اپنا بدلہ لے لو، قیامت کے دن میں بدلہ نہیں دے سکتا۔ اس غلام نے کہا نہیں آپ آقا ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، ہم آپ سے بدلہ نہیں لیں گے۔ امیر المومنین نے کہا نہیں نہیں تمہیں انتقام لینا ہوگا۔ انہوں نے کہا تم میرے مالک ہو، میں کیسے انتقام لوں، آپ کو کیسے کان مروڑوں؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، آج کے بعد تم میرے غلام نہیں ہو، کیونکہ اس سے تم رہو گے میں پھر کسی غلطی پر تمہارا کان مروڑ دوں گا، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے۔ انہوں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک صحابی وہ تھے جو نماز پڑھنے لگے اور نماز ہی کے اندر ان کا خیال ان کے باغ میں چلا گیا۔ میرے باغ میں کتنے کھجوروں کے پیڑ ہیں، یہ کھجوروں کے پیڑ جب کھجور پیدا ہوں گے تو بازار میں اتنے کا کھجور بکے گا، ہمیں اتنا پروفٹ ہوگا۔ یہ پڑھتے گئے، یہ سوچنے لگے اور رکعت بھول گئے، رکعت بھول گئے۔ 4 رکعت والی نماز یا تو 3 پڑھ لی یا 5 پڑھ لی، بھول گئے۔ وہ آئے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے، لیکن اس صحابی نے سوچا کہ اس باغ کی وجہ سے، جو کھجوروں کا باغ ہے، اس باغ کی وجہ سے میرا دماغ بٹ گیا ہے، اس کی پیداوار پہ چلا گیا ہے، یہ باغ رہے گا تو میں بار بار سوچتا رہوں گا اور میں نماز میں بھولتا رہوں گا، یعنی نماز میں زیادہ دماغ نہیں لگے گا، باغ کی طرف دماغ لگے گا۔ آتے اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں اپنا پورا کا پورا باغ صدقہ کر رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، میں اس باغ ہی کو نہیں رکھوں گا جو نماز میں ڈسٹرب کرتا ہے، جو باغ کو ہی کو ہم اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، اس کو غریبوں اور مسکینوں میں اس کے پھل بانٹ دو۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسا باغ جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمیں اس کا جواب دینا پڑے، اللہ کے سامنے اس کے جواب ہم دے ہو جائیں۔ یہ باغ ہمیں نہیں چاہیے جو بار بار ہماری رکعتوں کو بھلوا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تھے جہنم کے عذاب سے ڈرنے والے اور قیامت کے دن کی فکر کرنے والے، یہ لوگ تھے حساب و کتاب سے ڈرنے والے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا پورا پورا مالک ہے اور اس دن ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا اس رب کے سامنے۔ 2.25 گھنٹے کی اس تقریر کے بعد، کل تو مجھے 10:30 بجے ٹائم مل گیا، آج مجھے 11:30 پہ آپ نے ٹائم دیا، جبکہ کہا یہ گیا تھا کہ 11 بجے دے دیں گے، لیکن پھر بھی لیٹ کر دیا۔ بنگال میں عام طور پر جلسے 12 اور 12:30 بجے سے زیادہ نہیں چلتے، آج تو پھر بھی 1:15 بج گیا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس سے زیادہ جلسہ ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن ابھی آپ بیٹھیے گا، جائیے گا نہیں۔ میں ایک بات اور سنا دیتا ہوں آپ کو، اور وہ بات کیا ہے؟ تصور کیجئے کہ وہ کیا جذبہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا۔ عثمان غنی اٹھے کہتے ہیں کہ 100 اونٹ میں دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا لوگوں، عثمان نے 100 اونٹ دے دیے، عثمان کے علاوہ کوئی ہے جو 100 اونٹ اور دے؟ حضرت عثمان دوبارہ اٹھتے ہیں کہ 100 اور دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا لوگوں، عثمان کے علاوہ کوئی اور دے گا؟ پھر عثمان اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا عثمان تم 300 دے چکے ہو، اب تم سے نہیں،
عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے؟ پھر عثمان اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں. آپ نے کہا عثمان اب بس کرو، 400 ہو گئے، تم سے نہیں، عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے؟ پھر عثمان اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں. بار بار دوسرا اٹھنے کا نمبر ہی نہیں دے رہے، عثمان ہی پہلے اٹھ جاتے. 7 بار کہا، 7 بار عثمان نے دیا. اللہ کے نبی کو ہی چپ ہونا پڑا، یہ سوچ کر کہ اب میں جتنا کہوں گا یہی اٹھیں گے، دوسرا کوئی اٹھے گا ہی نہیں. تو آپ نے فرمایا لوگوں 700 اونٹ دے کر عثمان نے آج اتنا بڑا نیک کام کیا ہے، اتنا بڑا نیک کام کیا ہے کہ اللہ نے ابھی جبریل کو بھیج کر فرمایا عثمان سے کہہ دو ما ذرہ عثمان، ما ذرہ عثمان، ما ذرہ عثمان، ما عمل بعد اليوم قط. اے عثمان آج کے بعد اگر تو ایک بھی نماز نہ پڑھے گا، ایک بھی نیک کام نہیں کرے گا، پھر بھی اللہ تجھے جنت دے کر رہے گا. اتنا بڑا نیک کام، صدقہ و خیرات کا معاملہ دیکھ رہے ہیں، اسی سے تو جنت ملتی ہے. مسجد نبوی جب بن کر تیار ہوئی تو شاید آپ نہ جانتے ہو، میں آپ کو بتاؤں، مسجد نبوی بننے کے بعد 4 مہینے تک اندھیرے میں نماز ہوئی. صحابہ کے پاس اتنا تیل نہیں تھا کہ وہ چراغ جلا سکے. مغرب کی، عشاء کی اور فجر کی نماز بھی اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی. 4 مہینے تک اس میں چراغ نہیں جلا. ایک دن اللہ کے نبی عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے جب مسجد نبوی میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ روشنی آ رہی ہے، چراغ جل رہا ہے. آپ جب مسجد کے اندر گئے تو سارے صحابہ صف لگائے بیٹھے ہیں، چراغ کی روشنی میں صحابہ کے چہرے دکھ رہے ہیں. آپ نے پوچھا کس نے چراغ جلایا؟ حضرت تمیم داری اٹھتے ہیں، کہتے ہیں انا یا رسول اللہ، میں نے. اے اللہ کے نبی میرے پاس کچھ تیل زیادہ آ گیا تھا، میرے گھر کا خرچہ چل گیا، بقیہ تیل میں لے آیا. اے اللہ کے رسول چراغ جل گیا، اب انشاءاللہ کئی دن تک چراغ جلتا رہے گا، کیونکہ جتنا زائد تیل تھا وہ میں نے مسجد میں لا کر دے دیا. آپ نے نماز پڑھائی اس روشنی میں، اور چراغ کی روشنی میں نماز پڑھانے کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے نماز کے بعد تو آپ نے کہا لوگوں تمیم داری نے آج مسجد میں تیل لا کر چراغ جلایا. آج تمیم داری نے صرف اس مسجد کو روشن نہیں کیا، اس مسجد کو نہیں چمکایا، قد نورت الاسلام، آج تمیم داری نے پورا اسلام چمکا دیا ہے، آج پورے اسلام کو روشن کر دیا ہے، آج پورا اسلام جگمگا گیا ہے. ایک چراغ چلانے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا پورا اسلام جگمگا دیا ہے. غور کرو کہ آپ کے ہاں جو مسجد بن رہی ہے، جو صحن بچھ رہا ہے، جو لینٹر پڑ رہا ہے، اس میں اگر آپ تعاون دیتے ہیں تو کتنا بڑا ثواب ہوگا، کتنا بڑا کار خیر ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جرجیت صاحب یہ کہیں ہے کوئی جو پورا کا پورا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہو، اور ایک آدمی اٹھے اور کہہ دے کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور میں یہ کہوں کہ اب ان سے نہیں دوسرے سے کہہ رہا ہوں، کوئی اور ہے جو اتنا دے، اور پھر وہی آدمی اٹھے اور کہے کہ میں اور اتنا دے رہا ہوں. جرجیت صاحب چڑھاؤ نہیں، ہم چڑھنے والے نہیں ہیں. ہم کہاں چڑھا رہے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ایمان ویسا ہے بھی نہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس طریقے کا ایمان ہے بھی نہیں ہمارے پاس، اور ہم چڑھنے والے بھی نہیں ہیں. اس لیے میں کسی ایک کو مجبور بھی نہیں کر رہا ہوں. آپ سے میری گزارش یہ کہ اپنی استطاعت کے مطابق جو دے چکے ہیں وہ تو دے چکے ہیں، لیکن ایک سلطان گنج کے کالج موڑ پر رہنے والوں اور ادھر ادھر سے آنے والوں، یقین مانیے کہ مولوی جرجیس 2 دن کا جلسہ کسی علاقے میں نہیں دیتا ہے سوائے کلیا چک، معظم پور، لکھی پور، شری رام پور اور سلطان گنج کے علاوہ. ہزاروں لوگوں نے مجھ سے 2 دن کا پروگرام مانگا، لیکن میں کہیں 2 دن کا کنٹینیو پروگرام نہیں دیتا ہوں. آپ لوگوں سے محبت ہی مجھے ایسی ملی ہے. وہ سب ہم نہیں بولیں گے، وہ سب ہم کو حساب نہیں آتا ہے، وہ آپ لوگ بولیے گا. ہم جس طریقے سے بھائی ہم اس چندے کو صحیح نہیں مانتے ہیں کہ ایک ایک آدمی لائے اور ایک ایک کے لیے دعا کی جائے، یہ طریقہ غلط ہے، معاف کیجئے گا. ہم اس طریقے سے نہ کیے ہیں نہ ہم کر پائیں گے. ہم تو صرف اتنا کہیں گے کہ آپ کی سے جو محبت ہمیں ملی ہے 2 دن کا. یہ حاجی صاحب ہمارے پاس آئے، ہم پہلے ان کو 1 ہی دن کا پروگرام دے رہے تھے،
जिद करने लगे। तो हमने कहा चलो 2 दिन का, सिर्फ इस इलाके में आपका प्यार, आपकी मोहब्बत मुझे 2-2 दिन रहने पर मजबूर करती है। अब आपकी मोहब्बत मैं देखता हूं कि कितनी है मेरे साथ, आप कितनी मोहब्बत करते हैं मुझसे। आपने मौलाना मजहर साहब के हाथ में क्या दिया, काहिर साहब के हाथ में क्या दिया, मैं नहीं जानता। मेरे हाथ में आप कितना देंगे ये मैं देखना चाहता हूं। जो मोहब्बत मुझे है आपसे वो आपको भी मुझसे है या नहीं, ये मैं देखना चाहता हूं। और मेरे पास दुआ की उम्मीद लेके मत आना, आप दिल में खुद नियत कर लेना किसको सवाब पहुंचाना चाहते हो। आपको आपकी दी हुई रकम पर सवाब मिलेगा। अगर आप बाप की तरफ देना चाहते बाप को सवाब मिलेगा, मां के लिए देना चाहते मां को सवाब मिलेगा, बीवी की तरफ से देना चाहते बीवी को सवाब मिलेगा। मेरी दुआ की जरूरत नहीं, आपके नियत की जरूरत है। अल्लाह के नबी के जमाने में कुछ लोग चुपके से दे दिया करते थे ताकि किसी को पता ना चले, तो क्या उनको सवाब नहीं मिलता था? उनको भी सवाब मिलता था। तो आपको का जज्बा देखना है। अब यूट्यूबर वालों अपना मोबाइल हटा लो, नहीं टूट जाएगा, जल्दी से हटा लो। और अब मुझे यह देखना है कि आप मेरे हाथ पे क्या लाते हैं। आप मेरे हाथ में देते जाइए, मैं यहां रख तो भी होगी। दुनिया में जिन लोगों ने मुल्क और ममालिक चलाए होंगे, ये सब कयामत के दिन खड़े होंगे और आवाज आएगी लिमनिल मुल्किल यौम। और दुनिया पर हुकूमतें करने वालों, और दुनिया पर बादशाहत करने वालों, और दुनिया को अपने कंट्रोल में लेकर सबको समझने वालों, थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा तुम्हें क्या मिल गया, अपने आप को खुदा तसव्वुर करने वालों, अपने आप को खुदा समझने वालों, आज बताओ लिमनिल मुल्किल यौम, आज के दिन का बादशाह कौन है, आज के दिन का मालिक कौन है, आज के दिन पूरी की पूरी बादशाहत किसके हाथ में, किसके इख्तियार में। इस जुमले पर गौर कीजिए, लिमनिल मुल्किल यौम, आज के दिन का बादशाह कौन है। जवाब दिया जाएगा इन लोगों की जानिब से, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज की दुनिया का बादशाह, आज की ममलिकत किसके हाथ में, आज के दिन पूरा का पूरा मालिक कौन है, लिल्लाह, आज के दिन पूरी की पूरी बादशाहत अल्लाह के इख्तियार में, अल्लाह के हाथ में। अल वाहिद, जो अकेला तने तन्हा पूरी कायनात का मालिक है, आज के दिन उसने किसी को 1 इंच जमीन का भी मालिक नहीं बनने दिया है। आज के दिन की पूरी बादशाहत अकेले अल्लाह के पास है। अल क़हार, जो जबरदस्त है, जो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त ताकतवर, आज के दिन की बादशाहत उसके अलावा किसी के पास नहीं। कैसा महसूस होगा? कुछ दिनों के लिए कर लो, लेकिन उस दिन नहीं चले। कोई किसी के ऊपर जर्रा बराबर जुल्म नहीं कर सकेगा, कोई किसी के ऊपर जर्रा बराबर भी हुकूमत नहीं चला सकता है, कोई किसी के ऊपर जर्रा बराबर भी मालिक नहीं होगा। सबको लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा, सबकी शिकायतें सुनी जाएंगी। यहां तक कि अगर दुनिया में किसी सींग वाली बकरी ने किसी बेसींग वाली बकरी को मारा होगा, तो कयामत के दिन अल्लाह ताला उस बेसींग वाली बकरी को सींग देगा और उसको भी हुक्म देगा कि तू भी अपना इंतकाम ले ले, तू भी अपना बदला ले ले। वो बेसींग वाली बकरी को ताकत देगा और बेसींग वाली बकरी सींग वाली बकरी को मारेगी जिसने दुनिया में मारा। और जब सबका इंसाफ हो जाएगा, सबका अदल हो जाएगा, फिर अल्लाह कहेगा तुम सब मिट्टी में मिल जाओ, तुम सब मिट्टी में चेंज हो जाओ। इन जानवरों को मिट्टी में तब्दील कर दिया जाएगा, मिट्टी में चेंज कर दिया जाएगा। उस दिन की हालत कुछ इस तरीके की होगी, गौर करो, जब जानवरों को भी पूरा का पूरा इंसाफ मिलेगा तो इंसानों को क्यों नहीं मिलेगा। अल यौमा ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह।
اليوم لا تملک نفس لنفس شیئا، آج کے دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا مالک نہیں ہے، آج کے دن کوئی جان کسی دوسرے جان کی مالک نہیں ہے، آج کے دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتا۔ والامر یومئذ للہ، سارے معاملات اور اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ کشمیر کی سرزمین پر جن لوگوں نے 29-30 سال پہلے کشمیری پنڈتوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کر کے ظلم و ستم کیے، وہ بھی لائن میں کھڑے ہوں گے۔ جنہوں نے گجرات میں اپنے ایک اشارے پر ہزاروں لوگوں کو مروا دیا ہوگا، وہ بھی لائن میں کھڑے ہوں گے۔ ہندو اور مسلمان کی کوئی قید نہیں، صورتحال وہاں یہ ہوگی کہ دنیا کے اندر اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہوگا تو مرنے والا مقتول جس کو مارا گیا میدان محشر میں اپنے قاتل کو ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا کہ میرا قاتل کہاں ہے، اور وہ تلاش کر لے گا۔ فَيَأْخُذُ بِرَأْسِهِ، وہ اس کے سر کو پکڑ لے گا۔ يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ، پھر وہ مقتول قاتل کا سر پکڑ کر کھینچتا ہوا بیچوں بیچ میں لائے گا اور اس کو اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا۔ اللہ اس مقتول سے جس کو دنیا میں مارا گیا پوچھے گا، اس آدمی کو سر کے بال پکڑ کر کھینچ کر لائے ہو کیوں؟ وہ کہے گا الہ العالمین، اس کو میں کھینچ کر پکڑ کر لایا اور تیرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، سل ھذا لما قتلنی، آج تو اس آدمی سے سوال کر، آج تو اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں مارا تھا، اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ اے اللہ میرا قصور کیا تھا؟ میری بیوی بیوہ ہو گئی، اس کا قصور کیا تھا؟ میرے بچے یتیم کر دیے گئے، ان کا قصور کیا تھا؟ اس آدمی نے مجھے مارا، اس آدمی نے مجھے قتل کیا، میرے بچوں کو یتیم اور میری بیوی کو بیوہ کیا۔ اللہ مجھے آج تک ریزن پتہ نہ چلا، مجھے آج تک پتہ نہ چلا کہ اس نے مجھے کیوں مارا، کیوں قتل کیا۔ اے اللہ پوچھ اس سے کہ اس نے مجھے کیوں مارا۔ مقتول قاتل کو تلاش کر لے گا، کوئی بچے گا نہیں۔ آپ کا علاقہ تو کلیا چک سے چلے جائیے اور موجم پور تک بڑا مشہور ہے مار دھاڑ میں۔ یہاں شاید گاجر اور مولی کی قیمت انسان کی جان کی قیمت سے زیادہ ہے۔ پچھلے مہینے شری رام پور میں پروگرام تھا میرا، یہی شری رام پور میں، اور جس دن جلسہ تھا اسی دن پتہ چلا کہ وہ ہاڑو چک علاقے کے 1-2 لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ ایک تو موقع واردات پہ مر گیا اور دوسرا ہاسپٹل جانے کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ یہ صورت ہے۔ فرمایا قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو ڈھونڈ لے گا اور اس کے سر کے بال پکڑ کر لائے گا اور اللہ کے سامنے پیش کر کے کہے گا سل لما قتلنی، سل ھذا لما قتلنی، اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں مارا تھا۔ پورا کا پورا بدلہ اور پورا کا پورا انتقام قیامت کے دن ہی ملے گا۔ دنیا میں کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو انسان کو اس کے اچھائیوں کا پورا پورا بدلہ دے دے اور اس کی برائیوں کی پوری پوری سزا دے دے۔ دنیا میں کوئی عدالت ایسی نہیں ہے۔